اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کی موجودہ انڈو بھارت کشیدگی نے کچھ 25-30 سال پہلے کے ایک واقعے کو میرے ذہن میں تازہ کر دیا۔ میرے استاد محترم، پاکستان کے شیدائی دین و وطن کے سچے عاشق، پروفیسر اور اللہ کے ولی پروفیسر محمد منور صاحب اپنے ایک اللہ کے ولی ڈاکٹر نذیر احمد قریشی صاحب کی بیٹھک میں بیٹھے تھے۔ ان کی بیٹھک ہال روڈ اور بیڈن روڈ کے درمیان نالے کے کنارے پر تھی۔ وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو یہ زمانہ تھا شہید صدر جنرل ضیاء الحق کا دور آخر تھا، غالباً 1987 کے لگ بھگ کی بات ہے، شروع کا یا آخر کا۔ استاد محترم نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ ضیاء الحق کے دور میں ظالم ظالم تر ہو رہا ہے، مظلوم مظلوم تر ہو رہا ہے، یا تو یہ سختی کریں یا چلے جائیں۔ تو اس پہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ضیاء الحق کو لانے والی بھی اللہ ہی کی ذات ہے اور لے جانے والی بھی اللہ ہی کی ذات ہے، اس میں کسی کی پیش نہیں چلے گی، اور یہ ڈائریکٹ ہاٹ لائن پہ اللہ ہی سے گفتگو کرتے ہیں۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ ان کے جانے کا جہاں تک معاملہ ہے، ضیاء الحق کی ایک تمنا ہے اور وہ اس کو پورا کرنے کی خواہش میں مصروف ہیں، اور وہ تمنا ہے کہ میں بھارت کے ساتھ 1971 کا حساب چکاؤں، جو انہوں نے 1971 میں سقوط ڈھاکہ کی شکل میں ایک سازشی جنگ کے ذریعے پاکستان کو دولخت کیا، پاک آرمی کو ذلت کی طرف لے کے گئے۔ پاکستان کی عوام، مسلمانوں کے عوام، ہندوستان کے مسلمان جو کروڑوں ہیں، ان سب کو پاک و ہند کے اور ایسٹ پاکستان کے، تو ان کی خواہش ہے ضیاء صاحب کی کہ میں اس جنگ کا، اس سازش کا بھارت کے ساتھ حساب چکاؤں، اور اس جنگ کی ساری تیاری شہید صدر جنرل محمد ضیاء الحق صاحب نے کی ہے، مگر ڈاکٹر صاحب نے کہا تیاری ان کی ہے، انڈو پاک جنگ کوئی اور جرنیل کر رہا ہے۔ اس جملے کو اس وقت تو سمجھ میں نہیں آیا، مگر آج جب میں دیکھتا ہوں تو جس طرح آج صبح و فجر کے بعد پاکستان نے بھارت کی در اندازی جارحانہ جنگی کیفیت کا جواب جو دیا ہے، بنیان مرصوص کے رنگ میں، کہ بھارت کے تمام دلی تک کے فضائی اڈے جو ہیں تقریباً ختم کر دیے ہیں، خاص طور پہ برہموس کا جو، یعنی جسے کہہ لیجیے آپ سٹوریج جنگی سامان کا، وہ برباد کیا۔ پھر یہ ہے کہ ایک بریگیڈ پھر ایک برباد کیا، اس سے پہلے کشمیر میں کیا تھا۔ پھر یہ ہے کہ جہاں جہاں سے بھارت نے پاکستان پر میزائل داغے تھے، جس میں یعنی نور بیس پہ بھی میزائل آیا، چکوال میں بھی آیا، پھر یہ ہے کہ لاہور میں بھی ڈرون گرتے رہے، اس کے علاوہ انہوں نے یعنی اور شور کوٹ پر بھی گرائے، مگر پاکستان نے جس طرح اس کا جواب دیا کہ ہمارے جہاز ڈیتھ وارنٹ پہ اپنی ول چھوڑ کر بھارت میں داخل ہوئے، اور بھارت کے تمام وہ اڈے جہاں سے جہاز میزل چلے تھے وہ سب گرا دیے گئے، برباد کر دیے گئے، اور اس کی بربادی کا رونا پاکستان نے اس کا اظہار نہیں کیا، بھارت کی آبادی کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ یہ لوگ تو اپنے یعنی بیس نہیں بچا سکے تو عوام کی کیا خدمت، کیا حفاظت کریں گے۔ اب برہموس جو ہے یہ بھی ان کا بہت بڑا قیمتی ایک اثاثہ تھا، یعنی سٹوریج کا، جہاں انہوں نے میزائل رکھے ہوئے تھے، اسلحہ رکھا ہوا تھا۔ پھر پٹھان کوٹ ہے، پھر ان کا پتہ نہیں کتنے یعنی ایئر بیس ختم ہوئے ہیں۔ اور جس چیز نے مجھے ایک اور بات یاد کرائی کہ جہاں ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ تیاری جنرل شہید صدر جنرل ضیاء الحق کی ہے، مگر پاک بھارت جنگ کی سربراہی ایک اور جرنیل کر رہا ہے۔ وہ جرنیل اب آپ کے سامنے ہے، جو یعنی قرآن اور اسوہ حسنہ کی بات کرتا ہے، مدینہ منورہ کی بات کرتا ہے، وہ باتیں کرتا ہے جس نے ضیاء الحق کی یاد تازہ کر دی۔ اور اس نے ضیاء الحق کا زمانہ اور تھا، آج کا زمانہ اور ہے۔ اگر بھارت نے ایگریشن کا اظہار کیا ہے تو انہوں نے اس سے ڈبل ایگریشن کا اظہار کیا ہے کہ ہم پلاٹوں کے جرنیل نہیں ہیں، ہم لڑنا بھی جانتے ہیں۔ اور اس سارے کھیل میں یہ دیکھیے کہ دلی تک بھارت کے جتنے فضائی بالادستی کے ایئر بیس تھے وہ اب سارے برباد ہو گئے ہیں۔
موجودہ جنگ جو ہے زمانے کی، اس میں اصل چیز یہ ہوتی تھی کہ فوج جہاں انٹر ہوتی ہے وہاں ایئر بیس پہ انہیں ختم کر دیا جاتا تھا۔ آج اگر یہ ایک دو بار ایسا اور ہوا تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان اگر دلی پہ فزیکل آکوپیشن کرنا بھی چاہے گا تو اس کو سہولت ہے کہ اس کو انڈیا کے ایئر بیس سے حملے نہیں ہوں گے، اور جو جا کر ہمارے فوجی، ہمارے پائلٹ، ہماری ایئر فورس، عالم کی ایئر فورس یاد آ گئی، یہ جا کر واپس آتے ہیں کامیاب فنکشن کر کے، اور جب وہ جاتے ہیں تو سائن کرتے ہیں کہ اگر ہم فوت مرتے ہیں تو شہید ہیں، بچ کر آتے ہیں تو غازی ہیں، اور اپنی ڈیتھ پر سائن کہ ہم خوشی سے جا رہے ہیں۔ اس کے برعکس آپ دیکھیے کہ انڈیا کے جہاز انٹر ہوئے ہیں، رائفل کافی گرائے، رائفل کی ایک خاتون جو ہے اس کو جب گرایا تو وہ پیراشوٹ سے پاکستان کی سرزمین پہ آ گئی، اسی طرح جیسے ابھی نندن آیا تھا۔ مگر خیر میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر نذیر قریشی صاحب کی باتیں، پروفیسر مرزا منور صاحب کی باتیں، وہ خود بھی ایک اللہ کے ولی تھے، ان کے دوست احباب جو ان کے بہت قریب تھے وہ بھی اللہ کے ولی تھے، اور مجھے ان کی صحبت میں رہنے کا موقع ملا، اور ایک نہیں کئی کہانیاں ہیں وہ میں وقتاً فوقتاً بیان کرتا رہوں گا۔ اسی وقت انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاک فوج کو دلی فتح کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، یہی پاک فوج لال قلعے میں جھنڈا لہرائے گی اور انٹرنیشنل پریشر کی وجہ سے واپس آئے گی، اور اس کی صورت میں ایک سکھ ریاست بنے گی اور ایک اور ریاست بنے گی جس کا میں بعد میں ذکر کروں گا۔ مگر یہ ہے کہ بھارت ڈس انٹیگریشن کی طرف جا رہا ہے، اور اللہ کے ولی، اللہ کے نیک بندے ایسے بھی ہیں جو فیوچر کو دیکھتے ہیں، جیسے حضرت علامہ نے کہا تھا، کوئی دیکھے تو ہے فطرت کا حجاب، کوئی دیکھے تو باریک ہے فطرت کا حجاب اتنا، نمایاں ہے فرشتوں کے تبسم ہائے پنہانی۔ ڈاکٹر نذیر احمد قریشی صاحب، پروفیسر مرزا منور صاحب، یہ کوئی نجومی یا جوتشی نہیں تھے، یہ نور بصیر، اللہ کے نور سے چیزیں دیکھتے تھے، اور اللہ کے نور سے جو چیزیں دیکھتے ہیں اس کے لیے دنیاوی پردے حائل نہیں ہوتے، ان کے لیے دیواریں نہیں ہوتی، ان کے لیے سرحدیں نہیں ہوتی۔ بود منزل نبوت در سفر روحانی، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے، اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، تو مجھے یہ باتیں یاد آئیں کہ تیاری شہید صدر جنرل ضیاء الحق کی ہے، جنگ کوئی اور جرنیل کر رہا ہے، اور وہ جرنیل دلی تک جائے گا۔ اگر بھارت کی فضائی بالادستی ختم ہوتی ہے تو ہماری فوج کو انٹر ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، اور انڈیا کا تو حال یہ ہے کہ سکھ جو ہیں، سکھ ریجیمنٹ وہ لڑنے سے انکار کر رہی ہیں۔ بھارت کی پبلک اور پاکستان کی فوج کا ایک دوسرا کمال یہ ہے کہ انہوں نے کسی پبلک پلیس پر حملہ نہیں کیا، جبکہ بھارت پبلک پلیس پہ حملہ کر رہا ہے۔ اور مجھے اگر 30 برس پہلے کی ایک بزرگ کی بات یاد آ رہی، اور جس کو میں نے اپنی کتاب پاکستان کی روحانی اساس ماضی حال مستقبل میں لکھا بھی ہے۔ انشاءاللہ باقی پہلوؤں پر پھر گفتگو ہوگی۔ والسلام علیکم۔